آج ہم ایک ایسے وائرل کلپ کی گہرائی میں اتریں گے جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے۔ لیکن بات صرف وائرل ہونے کی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا کلچر چھپا ہے، ایک ڈیجیٹل زبان جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ سارا سمندر میرے پاس ہے، ایک بوند پانی میری پیاس ہے۔ جب یہ لائنیں بغیر کسی پس منظر کے سامنے آتی ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک طرف بے پناہ طاقت اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی نامکمل خواہش۔ یہی تضاد تو ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون ہو سکتا ہے ایسا شخص جو اتنی متضاد باتیں کرے؟ کیا یہ کوئی بادشاہ ہے جسے کوئی کمی نہیں، یا کوئی ایسا انسان جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے بالکل تنہا ہے؟ تو چلیں اسی تضاد سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کردار کی شخصیت کی پہلی اور شاید سب سے اہم پرت کو کھولتا ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف ہے بے پناہ طاقت، یعنی سارا سمندر میرا ہے، اور دوسری طرف گہری حسرت کہ پیاس صرف ایک بوند کی ہے۔ یہ اس کردار کی اندرونی کشمکش کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ باہر سے سب کچھ ہے مگر اندر سے ایک خالی پن ہے، ایک ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ تو ہوئی طاقت اور خواہش کی بات۔ اب کہانی میں ایک اور پرت شامل ہوتی ہے جو نقصان اور خود شناسی کے گرد گھومتی ہے۔ اور پھر یہ لائن آتی ہے، میں وہ لٹیرا ہوں جو لٹ گیا، ماں کبھی آنچل کہیں چھوٹ گیا۔ اب دیکھیں، یہ صرف کوئی عام ڈاکو نہیں ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے خود سب سے قیمتی چیز کھو دی، اپنی ماں کا سہارا، ان کی محبت۔ یہ لائن اس کی کردار کو ایک دم سے گہرائی دے دیتی ہے۔ اور پھر یہ آج تو بچ گیا کیونکہ میری عبادت کا وقت ہو گیا۔ کیا بات ہے! یہاں ہمیں اس کا اپنا ایک قانون، ایک ذاتی اصول نظر آتا ہے۔ وہ سماج کے اصولوں کا پابند نہیں، اس کے دنیا کے اصول اس کے اپنے ہیں۔ رحم بھی کرتا ہے تو اپنی شرطوں پر۔ تو اب تک ہم نے کردار کو سمجھا، اس کی طاقت، اس کی کمزوری، اس کا دکھ، لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے، یہ ہے کون؟ چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مونولوگ کے پیچھے اصل چہرہ کس کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نام بتائیں، ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ایٹیٹیوڈ سٹیٹس ویڈیو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ جنوبی ایشیا کی ڈیجیٹل دنیا کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے۔ لوگ فلموں یا ڈراموں کے چھوٹے سے کلپس کو اپنی فیلنگز، اپنا موڈ یا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں۔ یہ خود کو ایکسپریس کرنے کا ایک بہت ہی پاپولر طریقہ ہے۔ اور یہ الفاظ، یہ انداز بالی ووڈ کے ایک بہت بڑے سٹار سنجے دت کا ہے۔ ایک ایسا نام جو اپنے آپ میں ایک پوری تاریخ، ایک پوری شخصیت رکھتا ہے۔ تو اب جب نام سامنے آ گیا ہے تو ساری تصویر جیسے صاف ہونے لگتی ہے۔ اب ہم جوڑیں گے کہ یہ الفاظ سنجے دت کی مشہور فلمی امیج، ان کے پرسونا سے کیسے ملتے ہیں۔ سنجے دت کو اکثر بالی ووڈ کا اینٹی ہیرو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ہیرو جو روایتی ہیروز جیسا نہیں ہوتا۔ اس کے کرداروں کا ماضی اکثر درد بھرا ہوتا ہے۔ وہ سماج سے بغاوت کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک اخلاقی ضابطہ ہوتا ہے، اور ان تمام خامیوں کے باوجود لوگ ان کے کرداروں سے جڑتے ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اب ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں، ہر چیز کتنی پرفیکٹلی فٹ ہوتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ماں کا آنچل چھوٹ گیا، تو یہ ان کے کردار کا دردناک ماضی ہے۔ میری عبادت کا وقت ہے، یہ ان کا ذاتی اخلاقی ضابطہ ہے۔ اور میں وہ لٹیرا ہوں جو لٹ گیا، یہ وہی بات ہے کہ خامیوں کے باوجود وہ ہمدردی کے قابل ہے۔ سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی فلم اور کردار کی بات، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک فلم کا کلپ سوشل میڈیا پر اتنا بڑا طوفان کیسے بن گیا؟ اس کے وائرل ہونے کے پیچھے صرف سنیما نہیں بلکہ ایک پوری سماجی نفسیات کام کر رہی ہے۔ اس کی مقبولیت کے پیچھے 3 خاص وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی، یہ لوگوں کو ایک طاقتور شخصیت اپنانے کا موقع دیتا ہے، مطلب جو بات وہ خود نہیں کہہ سکتے وہ اس کلپ کے ذریعے کہہ دیتے ہیں۔ دوسری بات، یہ فلاڈ ہیرو یعنی خامیوں والے کردار کو رومانٹک بناتا ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے زیادہ ریلیٹیبل ہے۔ اور تیسری وجہ، یہ ڈیجیٹل دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے کا آسان طریقہ ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک فلمی کلپ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ثقافتی شارٹ کٹ ہے، ایک ایسا کوڈ ورڈ جس کے ذریعے لوگوں کو اپنی پیچیدہ شخصیت، اپنے اندر کے طوفان کو صرف چند سیکنڈز میں دنیا کو دکھا دیتے ہیں۔
تو جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، جس طرح آج یہ کلپ اور اس جیسے دوسرے کلپس ہماری ڈیجیٹل شناخت کا حصہ ہیں، ذرا سوچیں آنے والے وقت میں اگلی نسل کے لیے وہ کون سے میمز، کون سے ڈائیلاگز ہوں گے جو ان کی پہچان بنیں گے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔